جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا حق ہے، شروع میں فرمانے لگے کہ میں انتہائی مسرور اور خوش ہوا ہوں اس اجتماع میں حاضر ہو کر، اور اس وقت میں آپ کو دیکھ کر آپ کے اساتذہ کو اور آپ کی تنظیم کو، نظم و نسق کو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ فرما رہے تھے کہ میں آپ سب بھائیوں کے ساتھ ایک انتہائی اہم رشتہ رکھتا ہوں، اور وہ رشتہ اسلام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں بغداد سے آیا ہوں، اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ بغداد کیا ہے۔ بغداد اولیاء کی سرزمین ہے، وہاں بہت علماء کرام موجود ہیں، اور اس کے نواحی میں اور اس کے ارد گرد میں اور اس کے حوالی میں آپ نے بہت سارے بزرگان دین کا اور اولیاء کرام کا نام بھی ذکر کیا، جن میں حضرت سیدنا معروف کرخی، حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح ان کے ماموں کا نام لیا، حضرت عمر سہروردی کا نام لیا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور یقیناً عراق انبیاء کی سرزمین ہے۔ اور فرمانے لگے کہ عراق وہ سرزمین ہے جہاں پر حضور کی خصوصی متصل بغیر انفصال کے انوار و تجلیات آتے رہتے ہیں، اور پھر بغداد سے ہو کر، عراق سے ہو کر پاکستان پر بھی آتے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے، میرے حرم کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ علامہ نے ترجمانی کی تھی حضور کے اس فرمان کی۔ فرماتے ہیں کہ یہ اجتماع انتہائی برکتوں والا اور مبارک ہے، اور میں تمہیں اس کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اور سب سے بہترین کلام وہی ہوتی ہے جو مختصر ہو اور مدلل ہو، حدیث پاک کے حوالہ سے بیان کیا۔ آخر میں بچوں کو، طلباء کو پیغام دیتے ہوئے فرمایا، اے نوجوانان اسلام کے لیے مزید محنت کرو، اس جامعہ کے لیے محنت کرو، اپنے لیے محنت کرو، مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اس علم نافع کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ پھر دعا کی جامعہ کے لیے، اور جامعہ کے بانی سید زاہد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے، اور باقی تمام اساتذہ کے لیے قبلہ شاہ صاحب نے اپنی اس مختصر سی گفتگو میں دعا کی ہے۔ مولا کریم ان کی دعاؤں سے ہم سب کو مستفید و مستنیر فرمائے، اور قبلہ شاہ صاحب، آپ کے اساتذہ اور تمام طلباء، مولا کریم انہیں سچے دین کی اور زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔